بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ پیارے دوستو اور ساتھیوں، بحث چل رہی تھی الحکم بغیر ما انزل اللہ، یعنی شریعت اسلامی کے علاوہ طریقوں سے فیصلہ کرنا۔ تو اس بارے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں ملاحظہ کیا، اور کچھ بقیہ باتیں ہیں اس کو بھی ہم آج کے سبق میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی سے متعلق یہ بحث آ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر جو فیصلہ کرے وہ مردود باطل ہے، اور ایسا شخص شریعت اسلام سے خارج ہے۔ تو اسی سے متعلق ایک آیت اور ملاحظہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ سے حکم نہ کرے وہ بدکار یعنی فاسق ہیں۔ یعنی اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس سے ہٹ کر کوئی حکم دے تو وہ بدکردار اور فاسق ہے ایسا شخص۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تمام معاملات کو فیصلہ کے لیے اسی کی طرف لے جانا چاہیے۔ علماء کے درمیان وہ تمام اقوال اجتہادی جن میں نزاع واقع ہوا ہو یا ان سب کو شریعت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ پھر کسی مذہب کے تعصب اور کسی امام سے عقیدت و جھکاؤ کے بغیر صرف اسی قول کو قبول کرنا چاہیے جس پر کتاب و سنت کی دلیل قائم ہو۔ اسی طرح ان تمام مقدمات اور مرافعات اور خصومات، یعنی جھگڑے جو ہو جاتے ہیں آپس کے، اور دیگر سارے حقوق جو دوائر حکومیہ میں پیش کیے جائیں، ان میں فیصلہ کتاب و سنت سے ہونا چاہیے۔ اس کی تطبیق صرف احوال شخصیہ ہی پر نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ کچھ حکومتوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتی ہے، حالانکہ اسلام ایسا کل ہے یعنی پورے کا پورا ہے جو متجزا یعنی جزء اور تقسیم نہیں ہوتا۔ اسلام جو ہے ایک کامل ہے، وہ متجزا جزء اور ٹکڑا نہیں ہوتا۔ یعنی دین اسلام پر پورا مکمل عمل کرنے کا نام اسلام ہے، اس کے کچھ جزء پر عمل کرنے پر اسلام کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی کچھ پارٹ پہ اسلام کے عمل کر لیے اور سب کو باقی کو چھوڑ دیے تو اسلام مکمل نہیں کہلائے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ آیت نمبر 85 ہے، آیت نمبر 85 ہے۔ ترجمہ: کیا بعض احکام پہ عمل رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اسی طرح فقہی مذاہب کے متبعین پر واجب ہے کہ اپنے اماموں کے اقوال کو کتاب و سنت پر پرکھیں۔ جو قول کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لیں، اور جو ان کے مخالف ہو اسے چھوڑ دیں، بغیر کسی مذہب سے تعصب یا کسی امام کی طرح اپنا میلان رکھتے ہوئے۔ خاص کر کے عقیدہ کے بارے میں تمام ائمہ رحمہم اللہ نے اس بات کی وصیت فرمائی ہے، اور یہی ان سب کا مذہب تھا۔ یعنی کتاب و سنت پر چلنا، تو جس نے ان کی مخالفت کی وہ حقیقت میں ان کا متبع اور پیروکار نہیں رہا، خواہ ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا رہے، بلکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم
ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو۔ تو یہ آیت کریمہ صرف مسیحیوں یعنی نصارہ ہی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ آیت کریمہ صرف کرسچنوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر اس آدمی کو شامل ہے جو ویسا ہی کرے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ لہذا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے رسول نے فرمایا ہے، جس کسی نے ان دونوں کے خلاف کام کیا یعنی لوگوں کے درمیان ایسا فیصلہ صادر کیا جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے خلاف ہے، یا شریعت کو اپنے ہوائے نفس اور اپنی چاہت کے مطابق موڑے، تو ایسا شخص حقیقت میں اسلام اور ایمان کے دائرے سے بالکل نکل جاتا ہے، گو کہ وہ اپنے آپ کو مومن شمار کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص جس کا ارادہ اس قسم کا ہو سخت نکیر کی ہے، اور ایسوں کو جو اپنے زعم اور گمان کے مطابق ایمان والا کہلاتے ہیں جھوٹا اور کاذب گردانا ہے، جیسا کہ اللہ کے اس قول یزعمون کے ضمن میں پایا جاتا ہے کہ ان سے کلیتاً ایمان کی نفی کر دی ہے، کیونکہ یزعمون وہ گمان کرتے ہیں کہا جاتا ہے اکثر ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دعویٰ کرے مگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو، یا اس کا دعویٰ کا جو تقاضا ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے، یا تو اس کا عمل ایسا ہے جو اس کے دعویٰ کے منافی یا برعکس ہے، حالانکہ انہیں شیطان کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقد امروا ان یکفروا بہ، سورہ النساء آیت نمبر 60۔ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کرے، اور شیطان کا کفر اور انکار توحید کا رکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں بیان فرمایا ہے۔ تو جب یہ رکن نہیں پایا گیا تو وہ موحد کامل نہیں ہوا، اور توحید ایمان کی اساس اول ہے جس سے تمام اعمال صالح اور ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس کے عدم سے تمام اعمال فاسد اور رائے گاہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ تو اس طرح یہ واضح کر دیا کہ جو اپنا معاملہ فیصلہ کے لیے طاغوت یعنی شیطان کے پاس لے جائے وہ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی شیطان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اس طرح یہ واضح کر دیا کہ جو اپنا معاملہ فیصلہ کے لیے طاغوت یعنی شیطان کے پاس لے جائے تو وہ اس پر ایمان رکھنے والے یعنی شیطان پر اور طاغوت پر اس کا ایمان ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی ہمیں طاغوت کا انکار کرنا ہے اور شیطان کا انکار کرنا ہے، اور جو شخص ایسوں کے بعد فیصلہ کے لیے جائے تو وہ طاغوت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے اس پہ ایمان لے آیا، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے سے ایمان کی نفی کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ، اس کے ساتھ فیصلہ کرنا ایمان، عقیدہ اور اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے مسلم پہ واجب ہے کہ وہ شریعت کی پابندی اور اتباع کرے، اور یہ یاد رکھے کہ شرعی فیصلہ صرف اس خاطر نہ کرے کہ اس کا فیصلہ لوگوں کے لیے سب سے بڑھ کر فائدہ مند اور اصلاح کے لیے بہتر ہے، امن کے لیے نہایت مستحکم اور قوی ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف اس پہلو پر ہی اسے خاص کرتے ہیں اور جانب اول کو یعنی عبادت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو معیوب گردانا ہے جو صرف اپنے مصلحت کے خاطر شرعی فیصلہ اپناتے ہیں، اور اصل چیز یعنی اللہ کی عبادت کا
پہلو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ ترجمہ سورہ النور آیت نمبر 48-49 ہے۔ ترجمہ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ترجمہ پھر سنیے، جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع فرما بردار ہو کر ان کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہو تو جاتے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو اس سے منہ پھیرتے ہیں، منہ بناتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ صرف انہی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جو ان کی منفعت اور مرضی کے موافق ہو، اور جو ان کی خواہش کے خلاف ہو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقتاً اپنے مقدمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھیجے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر چلنے اور چلانے اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔